یعنی کیا مطلب اقرا سے پہلے آپ علیہ السلام کو اچھے اچھے خواب نظر آتے تھے. ان اچھے اچھے خوابوں کے ذریعے سے آپ علیہ السلام ایسے واضح چیزوں کو دیکھ لیا کرتے تھے جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو دوسرے دن صبح مکمل طور پر ایسے واضح ہو کر وہ تمام باتیں سامنے آ جایا کرتی تھی جیسے إِلَّا جَاءَتْ مِثْلُ فَلَقِ الصُّبْحِ. اسی میں اس کی وضاحت فرما دیا فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا. آپ کوئی بھی خواب دیکھتے تو وہ خواب آپ کے سامنے دوسرے دن صبح جس طرح صبح بالکل واضح ہوا کرتا ہے اسی طریقے سے وہ خواب بالکل واضح ہو کر دوسرے دن ثابت ہو جایا کرتا تھا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے جو بھی باتیں رات کو دکھائی دیتی تھی وہ تمام باتیں دوسرے دن بالکل کل کیا ہونے والا ہے آج ان کو خبر، کل کیا ہونے والا ہے آج ان کو خبر. رات کو وہ باتیں خواب میں دیکھتے، دوسرے دن جو خواب میں دیکھا وہ. یہ کیوں؟ زمینی اور آسمانی رشتے کو جوڑنے کے لیے. خواب جو ہوتا ہے یہ حقیقت میں اہل ارض کو اہل سما سے نسبت جوڑنے کے لیے ہوا کرتا ہے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا خواب میں آدمی کی روح پرواز ہوتی ہے، جہاں جہاں گشت کرے گی وہاں وہاں وہ تمام روحوں کی وہ تمام روحیں جو اس سے ملاقات کریں گی وہ سب باتیں اس کو دکھائی دیتی ہیں. بعض مرتبہ آپ کی روح پرواز ہوئی، کوئی کسی ملک کا انسان سے ملاقات ہوگی، اس لیے کہ روحیں سب کے سب رات کو پرواز ہو جاتی ہیں. اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا. جب ہم اموت و احیا کہتے ہیں تو جب سب کے سب اموت ہو گئے تو سب روحیں پرواز ہوتی ہیں، تو روح پرواز ہو کر وہاں ملاقات ہوتی ہے. تو یہ کنیکشن آپ کا یہاں جڑا ہوا ہے آپ کے بدن کے ساتھ، اس روح کا کنیکشن، نیٹ ورک جس کو کہا جاتا ہے. آج کل کے زمانے میں یہ سمجھانا بہت آسان، جیسے نیٹ ورک کہا جاتا ہے، وہ نیٹ ورک کا لنک آپ سے جڑا ہوا ہے. تو آپ کی روح کہاں کہاں گئی، کسے کسے ملی، کیا کیا دیکھی، کیا کیا اس کے ساتھ ہوا، وہ آپ کو خواب میں دکھائی دیتا ہے. تو بعض مرتبہ بلی کے خواب میں چھچڑے جو کہتے ہیں، اسی طرح کے خواب لوگ دیکھتے ہیں. کیا مطلب؟ جن تصور کے ساتھ سوتے ہیں وہی تصورات خواب میں دکھائی دیتے ہیں. اسی خیال کے ساتھ سویا تو وہی خیال اس کو دکھائی دیا. تو وہ بات یہاں پر واضح کیا، فرمایا کہ یہ جو رؤیا صالحہ ہے وہ بالکل صبح کل کیا ہونے والا اللہ تعالیٰ وہ بتا دیتے. کا مطلب یہ خواب کوئی ایسے ویسے نہیں، کل پیش آنے والی حقیقتوں کو سمجھانے والا خواب ہے. تو آپ کو جب یہ بات صاف صاف سمجھ میں آ گئی کہ حقیقتوں کو سمجھانے والا خواب ہے تو آپ علیہ السلام کو ایک یقین ہو جاتا تھا ہمیشہ، عربی میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو کسی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. میں آپ سے پوچھا آپ کو پتا ہے کچھ ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے کچھ ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ کے ساتھ وہ ہوتا تھا جو کسی کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. اس لیے حضرات علماء فرماتے ہیں یہ اہل ارض کو اہل سما سے نسبت اتحاد کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ایک حکمت اختیار کیا. اور یہ جو خواب کا سلسلہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ الرؤیا الصالحہ جزء من اجزاء نبوہ، نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. بعض روایتوں میں 24 اجزاء بتایا، بعض روایتوں میں 40 اجزاء بتایا. 40 اجزاء میں سے ایک جز، 24 اجزاء میں سے ایک جز. اب اس کا ایک جز کا مطلب 23 اجزاء. علماء فرماتے ہیں 23 اجزاء کے صرف و صرف انبیاء لائق ہوتے ہیں، انبیاء ہی مستحق ہوتے ہیں. 23 اجزاء کے صرف ایک جز ہے جس جز کی تھوڑا سا حصہ، جس جز کا تھوڑا سا حصہ دیگر لوگوں کو بھی عطا کیا جاتا ہے، جس کو الہام کہتے ہیں، جس کو الہام کہتے ہیں. الہمہا فجورہا و تقواہا.
قرآن خود کہتا ہے الہمہا فجورہا و تقواہا، بعض نفوس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے بھی الہام ہوتے ہیں، شر کے بھی، خیر والے نفوس پر خیر کے، شر والے نفوس پر شر کے، الجنس یمیل الی جنسی۔ ابھی جب چھٹی ہو جاتی ہے، مثلا اثر کے بعد چھٹی، اختیار دے دیا گیا آپ کو بھئی آپ جہاں چاہے جائیں، تو جس کے اندر شرافت ہوگی وہ شریفوں کے ساتھ جائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھو اثر کے بعد یہ طلباء کے اخلاق کا جائزہ لینے کا وقت ہوتا ہے۔ آپ کہیے بھائی چلو آپ دیکھیے کہ کون کون کس کس کے ساتھ جا رہا ہے۔ آپ نے جب دیکھا شریف کے ساتھ جائے گا، اور جو چھتری ہے وہ چھتری کے ساتھ جائے گا۔ ہر چھ چاہے کہ وہ اس کے درجے کا نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ اب اسے پوچھے بھی آپ اس کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ اس کے جا رہے ہیں کہ اس کے الجنس یمیل الی جنسی، ہم جو جس فطرت کا ہوتا ہے اسی فطرت والوں کے ساتھ رہے گا۔ مذاق اڑانے والا مذاق کے ساتھ، سنجیدہ والا سنجیدوں کے ساتھ، مذاق اڑانے والوں سے سنجیدہ انسان نہیں رہ سکتا، رہے گا تھوڑی دیر کے لیے لیکن ہمیشہ نہیں، ہمیشہ اس کی بنتی نہیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بے جملہ کہتے ہیں بے ہماری ان سے بنتی نہیں۔ کیا مطلب؟ بے ہمارا مزاج الگ ہے، ان کا مزاج الگ ہے۔ اسی طرح یہ فطرت، اسی طرح جس وقت اللہ رب العزت الہام فرماتے ہیں تو فاجروں کو فجور کا الہام ہوتا ہے، اور اخیار کو خیر کا الہام ہوتا ہے۔ الہمہا فجورا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 24 اجزاء میں 23 اجزاء خاص انبیاء کے لیے کیا، اور یہ جز کو عام کیا، وہ جز الرؤیا الصالحہ۔ اب یہاں آپ حضرات کی ایک حقیقت بتا دوں کہ رؤیا صالحہ کو کیوں اللہ تعالیٰ نے جز بنایا؟ ایک سوال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو انسان کے شرح صدر، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، شرح صدر بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا، بوجھ کو ہلکا رکھنا۔ اور مثال کے طور پر بعض مرتبہ بعض ایسے سخت اساتذہ کے پاس کچھ طلبہ ایسے رہ جاتے ہیں، اب حالانکہ دوسرے طلبہ نہیں رہ سکتے، اس کی بہت لمبی کارگزاری، اس کے لیے تو یہاں وقت نہیں ہے۔ اب ان سے پوچھا گیا بھئی آپ ان کے ساتھ کیسا؟ تو انہوں نے جواب دیا بھئی میں ان کے ساتھ مطمئن ہوں۔ آپ کو شرح صدر نہیں ہوا کوئی بات نہیں، لیکن مجھے شرح صدر ہے کہ مجھے ان سے فائدہ ہوگا، میں ان سے مستفیض ہوں گا، میں ان سے علم حاصل کروں گا، ان سے مجھے علم ملے گا، تو اسے شرح صدر کہتے ہیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ شرح صدر اگر کسی کو ہو جائے فوراً اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اللہ بوجھ ہلکا کر دیا آپ پر، کیوں؟ شرح صدر ہو گیا۔ جو کچھ میرے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ پیش آیا، حضور سمجھ گئے یہ سب کے سب مقدمات نبوت ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جب مقدمات نبوت آپ سمجھ گئے تو جتنے حالات آپ پر آئے ان تمام حالات کو سہنا آسان ہو گیا، اور جو آئے وہ بھی سہنا آسان ہو گیا، جو آئیں گے اس کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ اور سمجھ گئے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ جب یہ طے ہے تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اسی طرح رؤیا صالحہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امت کو بتائیں گے، افراد کو بتائیں گے کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے یا تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے حضور نے استخارے کا عمل دیا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، یا اللہ میں بے چین بے قرار ہوں، میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، استخارہ کر لو، تمہاری بے چینی کس وجہ سے اللہ بتا دیجیے۔ اگر میرے اندر کوئی بے قراری ہے، ہیبت ہے، ڈر ہے، خوف ہے، اور یہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے، بے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، اب اس کو استخارے کے ذریعے سے اللہ بتا دیں گے کہ تیرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو ادھر ادھر نہ جا۔ جیسے بعض مرتبہ بیماری کچھ اور ہوتی ہے، علاج کچھ اور ہوتا رہتا ہے، ایسا بہت سارے مرتبہ ہوتا ہے۔ تو رؤیا صالحہ کو اسی لیے اللہ نے عام کر دیا تاکہ عام لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بشارتیں،
لیکن بشارتیں کسے سنانا چاہیے؟ بشارتیں ان کو سنانا چاہیے جس کو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تحکی رؤیاک الا حبیبا او لبیبا، جو بھی تو خواب دیکھے اس خواب کسی کے سامنے بیان نہ کر، الا حبیب، حبیب کے معنی ہم درد، ہم غم، ہم دم، ہم فکر، ہم جذبہ، اسے حبیب کہتے ہیں۔ لبیب انتہائی سمجھدار، درد مند بھی ہو اور سمجھدار بھی ہو، کیا کرے گا؟ درد مندانہ آپ کو اس مسئلے کا حل بتائے گا۔ ورنہ اگر تمہارے رہنے کو سناؤ گے تو وہ اگر الٹی سیدھی تعبیر سنا دیا، الٹی سیدھی تعبیر ہو جائے گی، وہ اچھے خوابوں کو برا بتا دے گا۔ جیسے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ روز اقدس سے ہڈیاں نکال رہے ہیں، خواب کتنا ڈینجر لگ رہا ہے، تعبیر بہت اعلیٰ درجے کی، اور تعبیر وہ ہے جو کوئی بھی اس خواب کو دیکھ نہیں سکتا، وہ دیکھ سکتا ہے جو اس معیار کا ہوگا۔ اسی لیے ابن سیرین نے واپس بھیجا، جا کر حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دیکھا تو حضرت اسی طریقے سے امام مالک نے دیکھا 5 کا، تو واپس بھیجا کہ دیکھنے والا کون، بولو کیوں؟ دیکھنے والے کے حساب سے تعبیریں بدل جاتی ہیں، موسم کے حساب سے بدل جاتی ہیں، احوال کے حساب سے، شادی شدہ غیر شادی شدہ، عالم جاہل، پڑھا لکھا ان پڑھ، گرمی میں سردی میں، بارش میں، پتجھڑ موسم میں، جیسے جیسے اپنے سفر میں حضر میں خواب دیکھ رہا ہے، تعبیر اس کی الغرض صالحہ۔ آپ علیہ السلام کو رات کو صبح دیکھتے، آپ بالکل جو خواب میں دیکھا سب نظر آ رہا ہے، تو آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ثم حبب الیہ الخلا، تو آپ علیہ السلام پھر اس کے بعد یہ چیز سمجھنے کی ہے، جو انسان انتہائی شریف الطبع ہوتا ہے، جیسے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نظروں کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت وہ صلاحیت عطا فرمائی، گناہ دیکھتے تھے وضو میں، تو حضرت نے دعا مانگی کہ اللہ یہ صلاحیت مجھ سے سلب کر لے، کیوں؟ میں لوگوں کا گناہ دیکھنا نہیں چاہتا، وہ پردے کی بات ہے، وہ پردے کی بات میں کیوں دیکھوں، اور میں اس کو اچھا سمجھ رہا ہوں، اور یہ وضو کر رہا ہے، اس کا گناہ یہاں نظر آ رہا ہے اور میرے دل سے اتر رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے دل سے نہ اترے، یہ قدردان رہے اور ان کی دھیرے دھیرے اصلاح ہو۔ تو حضرت نے سلبیہ مانگی، مجھے قوت سلب چاہیے، میں اس سلسلے میں مکمل طور پر بری ہونا چاہتا ہوں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دن میں پورا دکھائی دیتا تھا، آپ بے چین ہو جاتے، آپ نے فرمایا یہ بے چینی بے قراری کی دوا کیا ہے؟ یا الگ بیٹھ جاؤ، کہیں کو وہ خواب دیکھنا، پھر جا کے دن میں دیکھنا، خواب دیکھنا، پھر دن میں دیکھنا، خواب دیکھنا، دن میں دیکھنا، یہ دیکھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ تنہا بیٹھ جائیں، اور آپ تنہا اس لیے بیٹھے تاکہ لوگوں کو دیکھ کر انتشار ذہنی کا شکار نہ ہو۔ حقیقت میں وہ ایک نسبت تھی، وہ حکمت تھی، وہ حکمت کے بعد اللہ تعالیٰ یہی چاہتا تھا کہ آپ خلوت میں بیٹھیں۔ اچھا، خلوت میں بیٹھنے کے بعد خواب آنا بند ہو گیا، کون سے خواب؟ ارے بھائی جو دن میں جیسے یہاں مثل فلق الصبح جو دکھائی دیتے تھے خواب، وہ خواب آنا بند ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نیکسٹ سبق دینا چاہ رہے ہیں۔ اب ایک سبق ہو گیا، پہلا سبق، اب یہ دوسرا سبق کیا؟ حبب الیہ الخلا، حبب کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے دل میں خود بخود من جانب اللہ یہ پیدا ہو گئی بات کہ میں اکیلا بیٹھ جاؤں۔ حبیبہ محبوب بنا دی گئی، آپ کے نزدیک خلوت محبوب بنا دی گئی، اور آپ تنہا رہنے کو زیادہ پسند فرمانے لگے۔ اور اب تنہا کہاں رہے؟ گھر میں رہے۔ ارے بھائی گھر میں رہنے سے شروع ہوا، پہلے گھر میں تھے، بعض مرتبہ ہوتا ہے ارے بازار سے محلے کو آئے، محلے سے صحن کو آئے، صحن سے حال کو آئے، حال سے خلوت گاہ کو گئے،
خلوت گاہ سے اور کہیں خلوت، تو لوگ کیا کہتے ہیں جی یوں چاہتا ہے کہ میں کہیں دور چلا جاؤں. تو آپ بیوی بچوں سے ذرا اور خلوت میں جانا چاہتے ہیں، جہاں پر کوئی سنائی نہ دے، کوئی دکھائی نہ دے، کسی کی طرف توجہ مبذول نہ ہو. چنانچہ آپ وہاں سے گئے، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا، وہاں سے تیسرا سبق یہ درجہ جو کہتے نہیں اسٹیج نمبر 1، اسٹیج نمبر 2، اسٹیج نمبر 3. اسٹیج نمبر 3 کیا؟ وہاں سے پہنچ گئے آپ غار حرا، یہ ہو گئی تیسرا. فرمایا غار حرا پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، وہاں جا کر عبادت میں لگ گئے. فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، وہاں جا کر عبادت میں لگ گئے. یہ فرمایا. بعض لوگ کیا فرماتے ہیں؟ تحنث کا ترجمہ تعبد، یہ اس کا صحیح ترجمہ نہیں. اصل تحنث کسے کہتے ہیں؟ تحنث کہتے ہیں ظرف کی طرف منسوب ہے، یہ ظرف کی طرف منسوب. اور اس میں وہاں جانے کے بعد آپ علیہ السلام مکمل طور پر اللہ کے ہو کر رہ گئے. عبادت چند حرکتوں کے ساتھ مخصوص ہے، چند افعال کے ساتھ مخصوص ہے. اب یہاں کیا ہوا؟ بس اللہ ہے آپ ہیں، اللہ ہے آپ ہیں. بعض احباب فرماتے ہیں یہ جو تحنث ہے یہ آ کر ان افعال میں سے ہے جس کا معنی سلبی معنی ہے. یعنی کس کا معنی؟ سلبی معنی. جیسے کہ تعصب ہے، تعصب میں سلبی معنی ہے، اس طریقے سے یہاں پر تحنث میں بھی سلبی معنی ہے. جب مکمل طور پر گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے اسے تحوب کہتے ہیں، تحوب. تو یہ تحنف بعض لوگوں نے فرمایا یہ تحنث، اس کے معنی یہ تحنف کے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ دین حنیفیہ کو اختیار کرنے والے، دین حنیفیہ کو تحنث کے معنی یہ تحنف. ارے تحنف کہتے ہیں دین حنیفیہ کو اختیار کرنے والے. کیا مطلب؟ دین حنیفیہ کیا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ ہے دین حنیفیہ. میں متوجہ ہو گیا خالق کائنات کی طرف، میں ہوا وہ ہوا، میں ہوا وہ ہوا. گویا اس خلوت میں مکمل آپ علیہ السلام اللہ کے سپرد کر دیے اپنے آپ. اسے کہتے ہیں تو عبادت میں بھی وہی مقصود ہے. جیسے کہ آپ اللہ اکبر تکبیر باندھ لیں گے، اللہ اکبر کے بعد آپ ہوئے اللہ ہوا، آپ ہوئے اللہ ہوا. تو نتیجتاً جو ترجمہ ہے عبادت وہی انہوں نے کیا. حقیقتاً کیا ہے؟ حقیقتاً وہ معنی جو میں نے بیان کیا. یہ نتیجتاً ہے. نتیجتاً کیا؟ آسانی کے ساتھ تسہیل التفہیم کے لیے، تسہیل التفہیم کے لیے آپ کو تعبد کا ترجمہ زیادہ مددگار بنے گا. اب آگے چلیے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا آپ نے کہ پھر اس کے بعد رات رات کو عبادت کرنا، کئی رات، ذوات العدد، کئی رات عبادت میں لگے رہنا ہوتی ہے. وہ انتہائی اعلیٰ درجے کی عبادت ہوتی ہے. آپ دن میں کتنی بھی عبادت کر لیں لیکن رات میں 2 رکعت پڑھو، رات میں 4 رکعت پڑھو،
فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. وہ رات کی نماز، اور رات کی نماز انتہائی اعلیٰ درجے کی نماز ہوتی ہے، انتہائی اعلیٰ درجے، اسی لیے سید النوافل کہا، سید النوافل. اور کسی نفل کا اللہ نے حکم نہیں دیا سوائے تہجد کے، کسی نفل کا اللہ نے حکم نہیں دیا سوائے. تو پتہ چلا کہ جس کا حکم اللہ نے دیا ہو وہ نفل اللہ کو کتنا پسندیدہ ہوگا، جس کا حکم اللہ نے دیا ہو کہ اسی سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. ہمارے تمام اللہ والوں کی اجتماعی عمل جو ہوتا تھا وہ تہجد. تمام اللہ والا ہو بے تہجد کا اہتمام نہ کرتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ والے الا ماشاء اللہ بے کبھی کبھار سفر میں تہجد نہیں. تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ حضرات اگر احادیث پڑھیں گے آگے، تھوڑا سا اشارہ مشکات میں ہے، بخاری شریف کے آگے کے ابواب میں بڑے تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بار آنکھ لگ گئی. حضرت بلال کو ذمہ دار آپ نے بنایا، اور آنکھ ایسی لگی تو لگی کہ وہ آنکھ لگی تو سورج کی روشنی جب پڑی تب جا کر آپ بیدار ہوئے. تو پتہ چلا کہ کبھی کبھار صحابہ کے بھی خود کتاب التہجد میں بخاری میں یہ بات ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا. حضرت ابن عمر نے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے خواب دیکھا. تو خواب اس لیے کہ تمام صحابہ کرام حضور کو خواب سناتے تھے. حضرت ابن عمر کی چاہت تھی کہ میں بھی خواب سناؤں، تو حضرت ابن عمر نے خواب سنایا. کیا خواب سنایا؟ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ بھئی سب خواب سناتے ہیں، مجھے خواب ہی نہیں آتا تو میں کیا خواب سناؤں. اسی دن انہوں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ دو لوگ آ رہے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اور لے جا کر جہنم کے دہلیز پہ کھڑا دیا. پریشان ہو گئے. اتفاق کی بات یہ ہے جہنم کا دروازہ بند ہے، ڈھکن بند ہے. پریشان ہو گئے. حضرت ابن اور یہ خواب سنائی جیسا بھی نہیں. بخاری شریف میں امام بخاری نے عجیب باب باندھا، خواب سنائی جیسا بھی نہیں. اور انہوں نے کیا کیا؟ حضرت حفصہ سے یوں کہا آپ ذرا بھائی جان کو خواب سنائیں. میں نہیں سناتا. تو آپ نے خواب سن کر مسکرائے، کہنے لگے کاش کہ وہ تہجد کا اہتمام کر لیتے، کاش وہ تہجد کا. کیا مطلب؟ کہ کچھ نہ کچھ. اور آپ تہجد کے لیے باقاعدہ صواحب الحجرات کو جگاتے تھے. تمام بیویوں کو جگا کر آپ فرماتے تھے بھئی اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر موجود ہے، نماز پڑھو. تہجد تو آپ رات میں پڑھتے تھے. فرماتے ہیں قبل ان ینزع یا یرجع، ترجمہ کریں کہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے سے پہلے. اور یہ سب اعمال ہوتے تھے. جب آپ گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو آپ لوٹ کر اسی طرح توشہ لے کر پھر آپ چل دیا کرتے تھے. فرمایا پھر اس کے بعد ثم یرجع الی خدیجہ، اسی طرح تشریف لاتے، توشہ لیتے، پھر اس کے بعد غار حرا پہنچتے، پھر وہیں پر عبادت میں لگے رہتے، پھر تشریف لاتے توشہ. کبھی کبھار آپ آتے ہی نہیں، خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا توشہ لے کر پہنچتی تھی. تزوج لمثلھا، اسی طرح وہ توشہ لے کر دیتی ہے. تو حضرت خدیجہ بھی سمجھئے یہ معمولی انسان نہیں ہے. میں اسی لیے یہاں کہتا ہوں ہمیشہ علماء کی بیویوں کو سمجھنا چاہیے کہ علماء معمولی لوگ نہیں ہیں. علماء کیا نہیں ہیں؟
معمولی عام لوگوں کی طرح آؤ جی چلیں گے، آؤ جی پھریں گے، آؤ جی گھومیں گے نہیں، کریں گے لیکن لمیٹڈ. کیوں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، بھئی ان کو تو وراثت کی ذمہ داری کی حفاظت کی ایک بہت بڑا بوجھ ہے. سنلقی علیک قولا ثقیلا. اور تم بھی عام لوگوں کی طرح نہیں، انہوں بلا دیتے، ساڑھوں کو مثال دیتے ہیں لوگ علماء کے، ساڑھوں کو انہوں دیکھو وہاں بلا جاتی ہیں، انہوں بلا جاتی ہیں. لیکن آپ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ تو فرمایا. تو ہم کیا کہیں گے؟ بے وارثین انبیاء کی بیویوں کو بھی یہی کہیں گے، لستن کاحد من تم اپنی بہن کی طرح نہیں ہو، تم اپنے بھانجی کی طرح نہیں ہو، تم اپنے بھتیجی کی طرح نہیں ہو، تم اپنے خالہ کی طرح نہیں ہو، تم اپنی چاچی کی طرح نہیں ہو. تم ایک وارث نبی کی بیوی ہو. اس کی بیوی بتاتے نہیں بتاتے؟ تو یہ اشارہ ہے. حضرت خدیجہ کچھ نہیں کہتی تھی، سمجھدار. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت یاد آتی، انتہائی سمجھدار. کیا جی تمہیں چلے جا دینا وہاں، کیا وہاں جاؤ کیا کر رہے ہیں، وہاں کیا ضرورت ہے جانے کی. ارے سوالات پیدا ہوتے نہیں ہوتے. عورتیں خاموش رہ جاتی ہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتی رہیں گی، کچھ نہ کچھ بولتی رہیں گی. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توشہ لے کر دے دیا کرتی تھی، کچھ کہتی نہیں تھی. تو اس نے کیا کہا، تو پھر کیا ہوا، یہاں تک کہ پتا چلا ایک لمبا عرصہ گزرا، یہاں تک کہ جاءہ الحق، وہی آئی. کب؟ جس وقت آپ غار حرا میں موجود تھے، فرشتہ آیا، کہنے لگا اب داخلہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ داخلے کے بعد ہی پڑھائی شروع، اور داخلے میں حلق کراتے ہیں نا بھائی، سفید لباس پہن کر آنے کو کہتے ہیں، اندر کی بنین بھی بدلنے کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اندر کی بنیان بھی سفید پہنا کرو، کہتے نہیں کہتے. اور کہتے ہیں ٹوپی بدلا کرو، ٹوپیاں بدلا کرو. یہ سب کے سب اصول داخلے میں سے ہیں. تو جس طریقے سے طلبہ ابھی علم نبوت حاصل کرنے والا ہی ہے تو شاید لگا دیے گا یہ کرو یہ کرو، نہیں جی میں یہ کیوں، اس کے اصول الگ ہے. تو اتنے شرائط کے بعد اب داخلہ ہو گیا. اب داخلے کے بعد بسم اللہ خانی ہو گئی. بسم اللہ خانی میں بسم اللہ ہی نہیں ہے کیا؟ بسم اللہ نہیں. تو اب یہاں سوال پیدا ہو گیا کہ بسم اللہ میں بسم اللہ ہی نہیں. تو فرمایا جناب وہاں بسم اللہ ہی پڑھانے کو کہہ رہے ہیں. اقرا، پہلے کہیں گے پڑھیے بسم اللہ. آج ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ پڑھو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہم کیا کہتے ہیں طلباء کو پڑھانے کے بعد بسم اللہ خانی میں پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پتہ نہیں بولتے، وہی تو کہہ رہے اقرا بسم ربک. تو پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ خانی ہی ہو رہی ہے. اقرا بسم ربک، تو کیا ہوا؟ بسم اللہ خانی ہوئی. اقرا، آپ نے فرمایا جی ابھی نیا بچہ ہوں، نیو ایڈمیشن ہے، ابھی پڑھنا نہیں جانتا. آپ نے فرمایا میں پڑھنا ہی نہیں جانتا، کیا پڑھوں؟ سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ آپ کو پڑھنے کو کہا گیا، آپ پڑھنا نہیں جانتا کیوں کہیں؟ اس لیے کہ آپ یہ دیکھتے تھے پڑھنا، دیکھ کر پڑھنے کو کہتے. آپ کو یہ بھی نہیں کہ یوں پڑھنا پڑھانا ورل ہوتا ہے. علماء نے فرمایا ابھی نسبت جو ہوئی ہے وہ نسبت آ کر خلوت میں ہوئی ہے، ابھی جلوت میں ہوئی نہیں. اور یہاں اچانک جلوت میں آ گیا، صاحب نسبت کی طرف سے جلوت میں آ گیا. اس لیے کہتے ہیں صاحب نسبت. خالی خلافت صاحب نسبت نہیں ہوتی، اللہ سے رشتہ رہے تو صاحب نسبت. بہت سارے صاحب نسبت خلیفہ نہیں ہیں، بہت سارے. اور خلافت ضروری نہیں ہے کہ صاحب نسبت ہونے کے لیے. صاحب نسبت ہونے کے لیے کیا ضرورت نہیں.